بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نذیر حسین ایک نارمل پڑھا ہوا آدمی تھا جس کو اس کی تعلیم کے مطابق واپڈا میں لین مین کی نوکری مل گئی۔ اس نے اپنی نوکری شروع کی۔ اس کے 4 بچے تھے۔ اپنے بچوں پر اپنی جان ماری، پڑھایا، نوکری کے علاوہ بھی بہت سارے کام کیے۔ کہیں سے کوئی چیز ہاتھ لگتی، کہیں سے کوئی سودا بناتے، یا کہیں سے کوئی سسٹم ہوتا، الیکٹریشین کا کام وہ ویسے جانتے تھے۔ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا، اپنے پارٹ ٹائم میں بچوں کو پڑھایا لکھایا۔ نذیر احمد کے بچے پڑھ لکھ کر اپنے اپنی جاب پہ چلے گئے۔ انہوں نے محنت کی اور ان کو اچھی نوکری جو ہے نا ان کو لگوائی۔ اپنی اپنی نوکری پر چلے گئے، اور اس کے بعد نذیر احمد نے اگلا کام جو کیا، ان کی جو جمع پونجی تھی، کچھ بیٹوں کی تنخواہ سے تنخواہ سے پیسے بچت کیے، اور اس طریقے سے اس نے ان بچوں کی شادیاں بھی کر دیں۔ جو بھی ریٹائرمنٹ کا پیسہ وغیرہ ملا تھا، بچوں کی شادیاں کی، اور اپنا جو گھر تھا وہ بھی کسی طریقے سے بچا لیا اور وہ بھی بچوں کے نام کر دیا۔ ابھی ہوا یوں کہ نذیر احمد جب گھر بھی ان کے نام کر دیا، ان کی شادیاں بھی کر دیں، ان کو اپنے اپنے گھروں میں بھیج دیا، تو اس کے بعد اس کے بچوں نے نذیر احمد کی خبر گیری لینی ختم کر دی۔ کبھی کوئی بچہ فون کر دیتا تو نذیر احمد کی تھوڑی بہت ہی پینشن آتی، لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا جو گزر بسر تھا وہ بھی مشکل سے ہوتا۔ تو اس طریقے سے نذیر احمد بہت ہی پریشان تھا، اور گھر کا کرایہ وغیرہ جو بھی تھا وہ بڑی مشکل سے ادا کرتا اور اپنا گزر اوقات کرتا رہتا۔ تو ناظرین کرام، جب نذیر احمد بالکل جو ہے بیماری اس کی بیوی کی بھی بڑھ گئی اور نذیر احمد کی بھی بڑھ گئی، پینشن سے بھی گزارا ناممکن ہو گیا، تو اس نے اپنے بچوں سے رابطہ کیا۔ تو بچوں نے اس کو کہا کہ آپ فلاں کے پاس جائیں، فلاں سے پیسے لیں، فلاں کے پاس زیادہ ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں، میرا سسٹم یہ ہے، میرا سسٹم یہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو باتیں سن کر نذیر احمد کو بہت ہی دکھ ہوا، تو نذیر احمد نے اس طریقے سے قانون کا سہارا لیا۔ نذیر احمد قانون کا سہارا لینے کے لیے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے اپنی پوری رواداد ہمیں سنائی، جس کے لیے ہم نے نذیر احمد کے لیے فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کیا نذیر احمد کے بچوں کے اوپر، کیونکہ قانون یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوں اور اس کا والد ان کو خرچہ نہ دے تو فیملی کورٹ میں دعویٰ خرچہ نان و نفقہ دائر کر کے، تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ بچوں کا خرچہ نان و نفقہ ان کو اس کے والد سے دلوایا جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ ابھی ایک ایسا سسٹم جو ہے، کیونکہ پہلے تو پیرنٹس پروٹیکشن ایکٹ گورنمنٹ نے نکالا ہوا تھا، جب ہم نے وہ پڑھا تو اس میں یہ تھا کہ وہ بچے والدین کو گھر سے نہیں نکال سکتے، زبردستی نکالیں تو وہ جو ہے نا ڈی سی کو درخواست دے کر واپس گھر میں آ سکتے ہیں، اور وہ سٹے بھی کر سکتے ہیں، ڈی سی ان کے خلاف جو ہے نا فوجداری کارروائی بھی کر سکتا ہے، کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ لیکن نان و نفقہ کے بارے میں جو ہے وہ کم و بیشی کوئی کیس ہمیں ملا، تو اس طریقے سے ہم نے خرچہ نان و نفقہ کے لیے نذیر احمد کے لیے دعویٰ دائر کیا۔ اس کے 4 بچوں کو ہم نے پارٹی بنایا، تو عدالت نے جو ہے نا ان کے 4 بچوں کو نوٹس دیے، جس میں ہم نے یہی پوری کہانی جو میں نے سنائی ہے اس سے پہلے وہ لکھی، اور اس طریقے سے ان کے جو ہے نا جج صاحب کو بتایا کہ بزرگ ہے جس کی 92 ایئر ایج ہے، اور وہ اس طریقے سے جو ہے نا بے یار و مددگار اس کو بچے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کی شہادتیں وغیرہ پیش ہوئیں، بچوں کو نوٹس ایشو ہوئے، شہادتیں پیش ہوئیں، تو اس طریقے سے جج صاحب نے فی بچہ اس کا 5,000 روپے جو ہے نذیر احمد کے حق میں دعویٰ ڈگری کر دیا۔ اور دعویٰ ڈگری ہونے کے بعد پھر ہم اجراء میں چلے گئے۔ اجراء میں جانے کے بعد بچوں کو نوٹس جاری ہوئے، ان میں سے 2 بچے آ گئے جنہوں نے جج صاحب کے سامنے کہا کہ ہم ان کو خرچہ دیں گے، اور اگر عدالت کہے گی تو عدالت میں جمع ہوگا، اگر میرا والد کہے گا تو ہم ان کو گھر میں پہنچا دیں گے۔ 2 بچے نہیں ہیں، جس کے بعد جج صاحب نے ان کے وارنٹ گرفتاری نکالے، اور ان کے بعد ان کو گرفتار کرنے کے لیے بیلف گیا۔ بیلف کے ذریعے جب ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے بھی آ کر عدالت میں سٹیٹمنٹ دی، اور پچھلا جو خرچہ بقایا تھا وہ بھی جمع کرایا، اور اس طریقے سے اپنی جان چھڑائی۔ ابھی وہ 4 بچے آ کر عدالت میں خرچہ جمع کرا کے جاتے ہیں اپنے والد کا، اور والد صاحب بذریعہ کونسل وہ خرچہ وصول کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ بزرگ ہیں، اس لیے ہم نے ان کو کہا کہ آپ بیان دے جائیں، ہم آپ کا خرچہ لے کے ہم کو بھجوائیں گے۔ اس لیے میں یہ جو سسٹم ہے قانون